بڑی مہربانی آپ نے وقت نکالا اور میرے سے میری ویوز لینے کے لیے آپ آئے. یہ فلڈ سچویشن بڑی افسوسناک ہے. پورے صوبے میں لوگ اس سے متاثر ہوئے، پریشانی بنی، اور ہم سارے جو ہے بڑے دکھی ہیں. مانسہرہ میں بھی کیجولٹیز ہوئیں، مانسہرہ میں بھی وسیع پیمانے پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی. اسی طرح بنیر کے لیے بڑا دل میں درد ہے. باجوڑ میں اسی طرح ہوا، پھر سوات میں ہوا، سوابی میں ہوا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی دکھ دینے والی ہیں، اور ہم سب اس کے لیے پریشان ہیں اور دعاگو ہیں کہ خداوند کریم جو ہمارا نقصان ہوا ہے اس میں ہم سے ہمارے کوئی بھائی بہنیں بچے اس میں وفات پا گئے، شہید ہو گئے، اور اس طرح ان کی املاک کو نقصان پہنچا. اب یہ ہمارے علاقے میں ڈیری حلیم ہے، پٹاگرام میں شملائی کا ایریا، یہ سارا متاثر ہے. یہ تو بڑے نقصانات ہیں، لیکن چھوٹے موٹے جو ہیں وہ بھی کافی حد تک ہوئے. کسی کا مکان گر گیا، کسی کی دیوار گر گئی، کسی کا راستہ خراب ہو گیا، کہیں پہ روڈ خراب ہو گئی. تو بہرحال وہ تو قابل تلافی ہیں، لیکن جو بڑے نقصانات ہوئے وہ اس پہ انسان کو بہت زیادہ دکھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں اب حکومتیں اس میں دلچسپی لے رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتی ہیں، اور این جی اوز بھی اس میں پہنچی، سیاسی جماعتوں کے نمائندے بھی پہنچے، گورنمنٹ صوبائی حکومت بھی اپنی کاوشیں کر رہی ہے، مرکزی حکومت بھی اس سلسلے میں کاوشیں کر رہی ہے، اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ 100 اختلاف ہم میں سے ہی، لیکن انسانی دکھ یا درد جو ہے یہ ناقابل برداشت قسم کی چیز ہوتی ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جب واقعہ ہو جاتا ہے ہم لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، فوٹو سیشن بھی ہو جاتے ہیں، جو امداد سرکار کی طرف سے بھی آتی ہے اس کا بھی ہم لوگوں پہ احسان جتاتے ہیں اور اپنے مطلب نمبر بڑھاتے ہیں. یہ ثانیہ جو ہوتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کے دل میں اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو بھی جس کا ہاتھ پہنچتا ہے وہ اپنی امداد کرے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں ہم لوگوں کو بلا امتیاز بغیر کوئی سیاسی وابستگی کا اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہے. یہ انسانی ثانیہ ہوتا ہے، اس میں انسانوں کی طرح ہمیں اپنے بھائی بہن لائقین سمجھ کے ان کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ ہم اس پہ بھی سیاست کریں یا ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں یا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا رکھیں. بہرحال اس کی میں جو سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس بڑا ٹائم تھا. مجھے یاد پڑتا ہے میں 1991 میں اسمبلی میں تھا، اور میں نے میں نکلا ہوا تھا، پھر رہا تھا اپنے گاؤں کی طرف دریا کے کنارے. تو میں نے اندازہ لگایا کہ جو ریور بیڈ ہے وہ اونچا ہو گیا ہے اور جو اس کے کنارے ہیں ان کے برابر آ چکے ہیں. تو میرے جیسا آدمی بھی یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ جب ریور بیڈ اونچا ہو گیا تو جب فلڈ آئے گا یا پانی زیادہ آئے گا تو پھر اپنے کناروں سے باہر نکلے گا اور نقصان کرے گا. تو میں نے اس سے اسمبلی میں پروونشل اسمبلی کا ممبر تھا، میں نے قرارداد پیش کی کہ یہ نقصان ہوگا اگر اس کی بر وقت ہم نے علاج نہ کیا. تو بہرحال وہ قرارداد متفقہ طور پہ پاس ہوئی، اور لیکن کسی نے اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں کیا. حالانکہ متفقہ قرارداد جو ہوتی ہے اسمبلی کی وہ بائننگ ہوتی ہے گورنمنٹ پہ اس پہ کام کرنا. تو نہیں ہوا. تو اس کے نتیجے میں سن 1992 میں فلڈ آیا اور علاقہ بہہ گیا، انفراسٹرکچر خراب ہو گیا، جو دریا کے کنارے اسکول تھے وہ ختم ہو گئے، پل بہہ گئے، سڑکیں بہہ گئیں،
جانی مالی نقصان ہوا. تو اسی طرح گو کہ اس کی نشاندہی کی گئی تھی 1 سال پہلے. تو اب بھی سن 224 میں جب میں قومی اسمبلی میں گیا تو کلائمیٹ چینج کمیٹی کی میٹنگ تھی، میں اس کا ممبر ہوں. تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ بات ہو رہی تھی. تو میں نے اس وقت بھی کہا کہ دریاؤں میں پانی آتا ہے، سلٹنگ ہوتی ہے، دریا کا جو بیڈ ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے، اور اس کا علاج ہے کہ ریور ٹریننگ کی جائے، اس میں سے سلٹ کو ہٹایا جائے، دریا کو اپنی پہلے کی سائز پہ رکھا جائے. اور اس طرح سے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس طرح سے دوسرے ملک بھی جو ہے اپنا بچاؤ کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو محفوظ رکھتے ہیں. لیکن بہرحال ہماری تجویز ہی ہو سکتی ہے، گورنمنٹ نے عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. لیکن گورنمنٹ نے کسی وقت بھی، نہ صوبائی حکومتوں نے اور نہ گورنمنٹ نے، مرکزی حکومت نے کبھی بھی اس طرف توجہ نہیں دی. اور جتنے ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں یہ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ قدرتی آفات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدرتی آفات تو ہیں ہی ہیں، لیکن یہ مین میڈ آفات ہیں. یہ ہم خود اس کے لیے راستہ بناتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ جس طرح میں نے اسمبلی میں اٹھایا، پھر کمیٹی میں اٹھایا، یہ پیش بندی کے طور پہ ہم نے یہ باتیں کی. ایسی تجاویز آتی ہیں اور اس پہ سارے ایگری بھی کرتے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے بچاؤ کے لیے بر وقت اقدامات کرے اور اس پہ توجہ دے. اگر ہم جس وقت ڈیزاسٹر آ جاتا ہے ہم راشن لے کے چلے جاتے ہیں، ہم معاوضہ دینے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ ضرور ہے ان کی امداد کرنی چاہیے، لیکن اس کو ادھر تک نوبت ہی نہیں پہنچنی چاہیے. انہیں چاہیے کہ یہ اس کے بارے میں ہر علاقے کے حساب سے اس کے لیے پلان کریں. یہ نالوں کو، دریاؤں کو، ان چیزوں کو جو کہ ڈیزاسٹر جہاں سے آتا ہے اسے مینیج کرنے کی کوشش کریں کہ وہ ٹھیک طرح مینیج ہو. دوسرا اس میں آ جاتے جی جنگلات کی کٹائی، پہاڑوں میں پتھر نکالنا، منرلز پر کام ہونا زمین کو کچی کر دیتا ہے. جس طرح جنگلات کی کٹائی، اب ہم کہتے ہیں، ہم بلیم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بلیم کرتے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ڈپارٹمنٹس ہیں، اور ڈپارٹمنٹس جو ہے یہ بر وقت کارروائی نہیں کرتے، اس میں بہت سارے معاملے انوالو ہوتے ہیں. اب محکمہ جنگلات ہے، اگر وہ نہ چاہے تو 1 انچ لکڑی نہیں کاٹی جا سکتی. اسی طرح یہ مائن اینڈ منرلز کا محکمہ ہے، اپنے لیے تو وہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس چیز کے بچاؤ کے لیے وہ کچھ نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں یہ خود ہم ایک ڈیزاسٹر خود ہی پلان کرتے ہیں، ہم لوگوں کو اس طرح سے ضائع کرتے ہیں، ہم لوگوں کے وسائل ضائع کرتے ہیں، ہم لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ مین میڈ ڈیزاسٹرز ہیں. اور اب میں سمجھتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم اس پہ اسمبلی میں بھی بات کریں گے، ہمارا جو قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے ممبران کا جو کام ہوتا ہے وہ ہے لیجسلیشن، وہ ہے ایسی تجاویز دینا جس سے ملک کی شہری محفوظ رہے، نہ صرف کرمنل سے محفوظ رہے بلکہ وہ ان ڈیزاسٹر سے بھی محفوظ رہے. اس میں غفلت کرنا میں سمجھتا ہوں ایک قومی جرم ہے، اور اب عوام بھی ریئلائز کریں گے، لوگ بھی ریئلائز کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں اگر ممبرز اس پہ تجویز نہیں دیتے، اس پہ اکٹھے نہیں ہوتے، ان کا یہ ویژن نہیں ہوتا کہ وہ ان چیزوں کے بچاؤ کے بارے میں بھی بولتے ہیں، قومی پالیسیز پہ بات کریں، قومی پالیسیز کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، کنٹریبیوٹ کریں. اس میں ہمیں جو ہے وہ بلدیاتی کاموں پہ زیادہ شوق پڑا ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کھمبے، ٹوٹی، نالیاں جو کہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے ہم وہ کریں. ہم اس طرف اگر توجہ دیں، حکومت کی توجہ مبذول کرائیں، اور ہم ممبرز ہیں، ہمارے ووٹ سے بات ہوتی ہے، تو ان چیزوں پہ کم از کم ہمیں متفق ہو کے پالیسی دینی چاہیے اور اس بارے میں سوچنا چاہیے. جس طرح کہ اب میں نے یہ سن 1991 میں کہا، 2024 میں یہ بات کی
تو اب میں نے یہ سمجھا کہ اور اس کا کوئی یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے، پاکستان کی آبادی جو ہے وہ مینی فولڈ بڑھ گئی ہے۔ جو صوبہ کم آبادی کا بھی تھا اگر تو اس کی آبادی بھی اب بہت بڑھ گئی ہے۔ اب پنجاب جو ہے اس کی آبادی 12 کروڑ ہے، اس طرح ہم کے پی کے 4 کروڑ سے متجاوز ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں سندھ کو، اس طرح آپ دیکھیں بلوچستان کو۔ پنجاب جو ہے دنیا کے 190 ملکوں سے 96 ملکوں سے بڑا آبادی کا صوبہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں اسے بلوچستان کو، اس کا ایریا جو ہے وہ 130 ملکوں سے بڑا ہے، اور سندھ کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے، کے پی کے کی بہت بڑھ گئی ہے۔ اب آج آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ڈیزاسٹرز آتے ہیں، ساروں کو رجوع کرنا پڑتا ہے پشاور کی طرف اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چھوٹے یونٹس ہوتے، یہ مینجمنٹ بھی اچھی ہوتی، ہم لوگ پلاننگ جو ہے اپنے صوبے کی، اپنے علاقے کی، اپنے ٹیرن کے حساب سے کرتے، اپنے جغرافیائی حالات کے وہ کرتے، اپنی آبادی کے لیے کچھ بہتر ہم پلان کرتے۔ لیکن چونکہ بڑے یونٹس ہیں، بڑے صوبے ہیں، بڑی آبادی کے صوبے ہیں، اس میں مینجمنٹ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس میں کنٹرول بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس میں ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ان کی ٹرانسپیرنسی بھی جو ہے وہ چھپی رہتی ہے۔ 100 چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوتی جاتی ہیں، کسی کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی، محکمے کام نہیں کر رہے ہوتے۔ محکمے اگر آپ اپنا کام کر رہے ہوتے تو آج اتنے نقصانات نہ ہوتے۔ جتنا چھوٹا یونٹ ہوگا اتنا اچھی طرح سے کنٹرول ہوگا، مینیج ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں جو کہ ملک کی بہتری کے لیے کی جا سکتی ہیں، ان پہ ہم ممبران کو تجاویز دینی چاہیے، ان چیزوں کا ہمیں بندوبست کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو نوٹس میں لانا چاہیے۔ اور میں تو یہ عوام سے بھی درخواست کروں گا کہ جو اچھی تجاویز ہوتی ہے اسے سارے سپورٹ کریں۔ اب میں نے پچھلے دنوں یہ اسمبلی میں انہی اسمالر یونٹس پہ، اسمالر پروونسز پہ، جس طرح انڈیا میں انہوں نے اپنی بنائی، جس طرح آپ دیکھیں ترکی میں 36 صوبے ہیں، اس طرح ایران کو دیکھ لیں، آپ دیگر ممالک کو دیکھ لیں، اور تو اور برطانیہ جو ہے وہ بڑی سینٹرلائز سوسائٹی تھی، انہیں بھی ویلز کو اور اسکاٹ لینڈ کو ان کو اٹانومی دینی پڑی۔ پھر اس طرح سے حکومت تب فعال ہوگی کہ گراس روٹ لیول پہ جو ادارے ہیں وہ مضبوط ہوں گے۔ اگر اب آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ جو بلدیاتی ادارے ہیں، ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مسائل حل کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ اسمالر پروونسز ہوں، اسمالر یونٹس ہوں، اور پھر وہاں سے بھی آگے ڈیولوشن ہو، ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہوں، یونین کونسلز ہوں، فنڈز کی ترسیل وہاں پہ ہو، ہر علاقے کو اس کا حق ملے، لوگوں کے مسائل ان کی دلیز پہ حل ہوں، اور یہ ڈیزاسٹرز جو ہیں ان کے لیے پلان کیا جائے، لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے کوئی پروگرام بنایا جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنا چھوٹا یونٹ ہوگا اتنی اچھی طرح سے وہ کنٹرول ہوگا، وہ مینیج ہوگا۔ اب چھوٹے چھوٹے مسائل کے حل کے لیے ہمیں دارالحکومتوں میں جانا پڑتا ہے جو سینکڑوں میل دور ہوتی ہیں، ہر ایک کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی، اور وہاں سے بھی اگر کچھ چیز آنی ہے تو وہ بھی اتنی جلدی ممکن نہیں ہے۔ اور ایک آدمی جو اور دوسرا پھر ہمیں پلاننگ اس طرح سے کرنی چاہیے کہ اب اگر کاغان پہاڑوں پہ مشتمل علاقہ ہے، اسی طرح ہمارے علاقے جو ہیں اس طرح ہے، یہاں پہ پلین ایریاز بھی ہیں، پہاڑوں کی پلاننگ پہاڑوں کے طرز پہ کی جائے گی، اور پلین ایریاز جو ہیں وہاں پہ جو ان کے لیے پلاننگ ہے وہ اس حساب سے کی جائے گی۔ اب جو قانون اگر لاگو ہو سکتا ہے کاغان کی پہاڑی کی چوٹی پہ، تو وہ پکھل میں لاگو نہیں ہو سکتا۔
لیکن یہاں پہ جو پروگرام پشاور میں بیٹھ کے بنتا ہے وہ کاغان، پکھل، ہری پور، ایبٹ آباد سارا صوبہ جو ہے اس کے لیے وہ ایک ہی ہوتا ہے. نہ ادھر کوئی لینڈ ٹیرن کو دیکھا جاتا ہے، نہ ان کے مسائل کو دیکھا جاتا ہے، نہ ان کی کلچر کو دیکھا جاتا ہے، نہ کسی بات کو دیکھا جاتا ہے. وہ ایک جو لکھا ہے وہ سمجھتے ہیں وہ ہر ایک پہ لاگو ہوتا ہے. اس طرح سے نہیں ہے. یہ چیزیں ہمیں تبدیل کرنی پڑیں گی. جب تک یہ تبدیل نہیں ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں، کوئی بھی صوبہ آئسولیشن میں نہیں بن سکتا جب تک کہ قومی سطح پہ ایک فیصلہ نہ ہو، قومی سطح پہ ایک رائے سامنے نہ آئے. میں سمجھتا ہوں یہ بات تو اللہ کے فضل و کرم سے چل پڑی ہے. اس طرح سے اور بھی دیگر فورمز ہیں جہاں سے یہ آوازیں آ رہی ہیں، اور اچھے سمجھدار لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے بقا، پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے نئے صوبوں کا وجود. تو اب ہزارہ صوبہ جو ہے وہ یہ تو جب ایک فیصلہ ہو گیا صوبوں کا، یہ تو نام ٹینٹیٹیولی لوگ دیتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہزارہ صوبہ کا تو بہت مضبوط اور تکڑا کیس ہے. جب یہ صوبوں کا فیصلہ ہو جائے گا، ایک کمیشن کرے گا یا جو با اختیار لوگ ہیں جب وہ کریں گے تو پھر یہ ڈسکس ہوگا، اس میں بات ہوگی، اور انشاءاللہ ہم صوبہ اپنے لیے ہزارہ صوبہ بنوائیں گے خدا کو منظور ہوا، کیونکہ یہ بڑا فیزیبل، بڑا وائبل صوبہ ہوگا خدا کے فضل سے.